غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکہ تھا۔ اس مارکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہ رہ گیا تھا۔ اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگایا جا سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے، اور کچھ اندازہ اس تعداد سے لگایا جا سکتا ہے جو حجۃ الوداع میں حاضر ہوئی۔ بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو بغیر کسی وجہ و جواز کے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی طاقت تھی، جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرجیل بن عامر غسانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر بصرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا جس نے رومیوں سے سرزمین موطا میں خوفناک ٹکر لی، مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا۔ البتہ اس نے دور و نزدیک کے عرب باشندوں پر انتہائی بہترین اثرات چھوڑے۔ کیسر روم ان اثرات کو اور اس کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یقیناً یہ ایک خطرہ تھا جو قدم بد قدم اس کی سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ اس لیے کیسر نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ ان مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موطا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ کیسر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کی تیاری میں لگ گیا۔ ادھر مدینہ میں پے در پہ خبریں آ رہی تھیں کہ رومی مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمہ وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ان کے کان کسی بھی غیر مانوس آواز کو سن کر فوراً کھڑے ہو جاتے۔ وہ سمجھتے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر 1 مہینہ کے لیے اعلا کر لیا تھا اور انہیں چھوڑ کر بالا خانے میں علیحدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام کو ابتدائے حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام میں شدید رنج و غم پھیل گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جب میں خدمت نبوی میں موجود نہ ہوتا تو وہ میرے پاس خبر لاتا، اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے پاس خبر لے جاتا۔ یہ دونوں ہی اوالیہ مدینہ میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں شاہ غسان کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے اور اس کے ڈر سے ہمارے سینے خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روز اچانک میرا انصاری ساتھی دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو۔ میں نے کہا کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی کر لی ہے۔ ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر نے کہا ہمیں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نعال لگوا رہے ہیں۔ ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور عشاء کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا عمر سویا ہوا ہے۔ میں گھبرا کر باہر آیا۔ اس نے کہا کیا بڑا حادثہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا غسانی آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس سے اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی۔ اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان ریشہ دوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبر میں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی،
چنانچہ اس کے باوجود کہ یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور وہ زمین کی کوئی طاقت ان کو ڈرا نہ سکتی، بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی وہ پاش پاش ہو جاتی۔ اس کے باوجود ان منافقین نے یہ امید باندھ لی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیرینہ آرزو چھپا رکھی تھی اور جس گردش دوراں کا وہ عرصہ سے انتظار کر رہے تھے، اب اس کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا۔ اپنے اسی تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد زرار کے نام سے مشہور ہوئی دسیسہ کاری اور سازش کا ایک پٹ تیار کیا، جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور اس سے لڑنے والوں کے لیے گات کی جگہ فراہم کرنے کی ناپاک مقاصد پر رکھی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھا دیں۔ اس سے منافقین کا مقصود یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتہ نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش اور دسیسہ کاری کی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں۔ اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پرامن گھونسلے اور بٹ کا کام دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ تیاری میں مشغول تھے۔ اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے منہدم کروا دیا۔ ان حالات اور خبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے قافلوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا لشکر جرار تیار کیا ہے اور ایک روم کے عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل لخم اور جزام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے اور ان کا ہراول دستہ بلقاء پہنچ چکا ہے۔ اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ پھر جس بات سے صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے، سواریاں کم تھیں، پھل پک چکے تھے، اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے، وہ فی الفور روانگی نہ چاہتے تھے۔ اس سب پر متضاد مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی اور دشواری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا اور رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور وہ جہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخر کار دم توڑ رہی تھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے تھے اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے، پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں خنجر گھونپ دیں گے جب آگے سے رومیوں کا ریل لائن پر خونخوار حملے کر رہا ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائیگاں چلی جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھیں، اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو بڑے طویل اور خون ریز جنگوں اور مسلسل فوجی دوڑ دھوپ کے بعد حاصل کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ لیا، اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑے۔ آپ کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب روانہ ہوتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ صحابہ کرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے
اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں۔ جب آپ ان سے معذرت کرتے ہوئے کہتے، ترجمہ ہے، میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوششیں کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار یعنی تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی۔ سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، حضرت سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عدی 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ بھی پے در پے اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے کر آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1 یا 2 کھجور سے کیسر کی مملکت فتح کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔